ملتان میں پاکستان کے چوٹی کے سائنسدانوں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا گیا۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت ایک نوجوان اور پرجوش وزیر خارجہ تھے، ان کا وہ مشہور زمانہ قول کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر اپنا بم ضرور بنائیں گے، بل کلنٹن نے نواز شریف کو ایک آخری فون کال کی کہ پاکستان ان تجربات سے باز رہے ورنہ نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیے گئے اس وطن عزیز کو کبھی کسی باطل سے کوئی گزن پہنچی ہے جو اب پہنچے گی۔ اسی دوران افغانستان میں طالبان کے امیر ملا محمد عمر نے ایک یادگار بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پر کسی بھی قسم کا حملہ افغانستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ 24 مئی 1998 کو PIA کا ایک فوکر طیارہ جو تربت سے کراچی آ رہا تھا، اس طیارے میں 3 مسلح افراد سوار ہوئے جنہوں نے تھوڑے ہی سفر طے کرنے کے بعد اس طیارے کو ہائی جیک کر لیا۔ ادھر بل کلنٹن سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں گئے اور اس طرف پاکستان کے روشن مستقبل کا سورج پوری طرح جگمگانے کو تیار تھا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو ایک نوزائیدہ قوم کے خوابوں، خوف، امیدوں اور ان کی جدوجہد کی عکاس ہے۔ یہ کہانی ہے بقا کی، عزم کی اور ایک ایسے سفر کی جس نے دنیا کے نقشے پر طاقت کا توازن بدل دیا۔ ایک ایسا راز جو دہائیوں تک سینوں میں دفن رہا، ایک ایسا منصوبہ جس کی تکمیل کے لیے قوم نے ہر طرح کی قربانی دینے کا عہد کر لیا تھا۔ میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ انیس سو 71 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی ایک ایسا زخم تھا جس نے ہر پاکستانی کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ ملک دولخت ہو چکا تھا اور سلامتی کے خدشات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ایسے میں ایک سوال ہر ذہن میں کلبلا رہا تھا، کیا پاکستان اپنی بقا کی جنگ جیت پائے گا؟ اسی مایوسی اور غیر یقینی کی فضا میں ایک خفیہ عزم نے جنم لیا، ایک ایسا ارادہ جو بظاہر ناممکن تھا مگر ایک مجبور قوم کے لیے امید کی آخری کرن تھا۔ اگرچہ اس سوچ و فکر کی بنیاد 1950 کی دہائی میں تب ہی ڈل گئی تھی جب دنیا ایٹمی دور میں قدم رکھ رہی تھی۔ پاکستان نے بھی ایٹم برائے امن یعنی ایٹم فار پیس پروگرام کے تحت جوہری توانائی کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ ڈاکٹر نذیر احمد، ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی اور بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیات نے اس پروگرام کی بنیادیں استوار کی۔ یہاں ایک ایسے سائنسدان کا ذکر بھی کیے دیتا ہوں جس نے ابتدا میں تو اس ایٹمی پروگرام کے لیے بڑی پھرتی دکھائی، مگر جب اسے یہ علم ہوا کہ پاکستان تو ایٹم فار پیس کے ذریعے ایٹمی ہتھیار اور نیوکلیر پاور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، تو اس نے نہ صرف اپنے کام کو روک دیا بلکہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کے مشورے بھی دینے لگا۔ لیکن سن 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا تو اس سائنسدان نے اپنے عقیدے اور مذہب باطل کو پاک سرزمین پر ترجیح دیتے ہوئے اس عظیم منصوبے سے خود کو بالکل الگ کر لیا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیے گئے اس وطن عزیز کو کبھی کسی باطل سے کوئی گزن پہنچی ہے جو اب پہنچے گی؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، اس منصوبے کو آگے بڑھانے اور سائنسی ماہرین کی کھیپ تیار کرنے کی غرض سے سینکڑوں نوجوان سائنسدانوں کو اس فن کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجا گیا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسا تحقیقی ادارہ قائم ہوا، جہاں 1965 میں پاکستان کا پہلا ریسرچ ری ایکٹر بھی فعال ہوا۔ ظاہری طور پر اگرچہ یہ سب پرامن مقاصد کے لیے تھا، لیکن پس پردہ کچھ اور ہی سوچیں پروان چڑھ رہی تھی۔ 16 اکتوبر 1964 کو ہمارے پڑوسی ملک چین نے اپنا پہلا کامیاب ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے عالمی طاقت کے توازن کو ایک نیا رخ دیا اور جنوبی ایشیا کے لیے بھی اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ اس پیش رفت نے خطے میں ایک نئی اسٹریٹجک حقیقت کو جنم دیا جس سے بھارت بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت ایک نوجوان اور پرجوش وزیر خارجہ تھے،
جوہری صلاحیت کی اہمیت کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ 1965 کی جنگ نے ان کے اس یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ روایتی ہتھیاروں میں عددی برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن دفاعی صلاحیت ناگزیر ہے۔ ان کا وہ مشہور زمانہ قول کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر اپنا بم ضرور بنائیں گے محض الفاظ نہیں تھے، یہ قوم کے اجتماعی عزم کا اعلان تھا۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب بھٹو نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا تو یہ عزم ایک ٹھوس منصوبے میں بدل گیا۔ 20 جنوری 1972 کو ملتان میں پاکستان کے چوٹی کے سائنسدانوں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا گیا۔ اس تاریخی اجلاس میں ذوالفقار علی بھٹو نے سائنسدانوں کو ایک واضح ہدف دیا: 3 سال کے اندر ایٹم بم کی تیاری۔ یہ پروجیکٹ 706 کا باقاعدہ آغاز تھا، ایک ایسا خفیہ مشن جس کی کامیابی یا ناکامی پر پاکستان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اور ان کا مشہور زمانہ قول کہ گھاس کھائیں گے مگر اپنا بم ضرور بنائیں گے انہوں نے اسی اجلاس میں بولا تھا۔ منیر احمد خان کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا اور ایک انتہائی کٹھن سفر کا آغاز ہوا۔ سائنسی ماہرین کو 2 الگ الگ راستوں اور منصوبوں پر تقسیم کیا گیا۔ پہلا، پلوٹونیم روٹ۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے تحت منیر احمد خان کی قیادت میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پلوٹونیم کی علیحدگی اور خوشاب میں پلوٹونیم پیدا کرنے والے ری ایکٹر کی تعمیر کا منصوبہ۔ دوسرا، یورینیم افزودگی روٹ۔ یہ زیادہ پیچیدہ راستہ تھا۔ 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہالینڈ میں یورینکو کے افزودگی پلانٹ میں کام کر رہے تھے، انہوں نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی خدمات پیش کی۔ 1976 میں کہوٹہ میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی گئیں جنہیں بعد میں ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے جانا گیا۔ ان لیبارٹریز میں گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کا انتہائی مشکل اور کٹھن کام شروع ہوا۔ یہ گمنام ہیروز کی کہانی ہے: ڈاکٹر عبدالقدیر خان، منیر احمد خان، ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ان جیسے سینکڑوں دیگر سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز جنہوں نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ SWD یعنی اسپیشل ڈیولپمنٹ ورکس نے پاکستان آرمی کے تحت انتہائی رازداری سے بلوچستان کے پہاڑوں میں جوہری تجربات کے لیے سرنگیں تیار کی۔ کرانا ہلز میں 1983 سے 1990 کے درمیان پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے 24 سر تجربات کیے۔ یہ وہ خاموش کامیابیاں تھیں جنہوں نے دنیا کو پاکستان کی بڑھتی ہوئی ایٹمی صلاحیت کا اندازہ ہی نہیں ہونے دیا۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے اور پاکستان خاموشی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اور پھر آیا مئی 1998 جب 11 اور 13 مئی کو بھارت نے پوکھران میں 5 مزید ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں ایک نیا طوفان بپا کر دیا۔ بھارت نے خود کو ایک اعلانیہ جوہری طاقت قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت بھی انڈیا میں BJP کی حکومت تھی اور اٹل بہاری واجپئی انڈیا کے وزیر اعظم تھے۔ اب ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں۔ کیا پاکستان جواب دے گا؟ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کی حکومت پر شدید عوامی اور سیاسی دباؤ تھا۔ ایک طرف حزب اختلاف سے عمران خان یہ نعرہ لیے سڑکوں پر تھے کہ روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو دوسری طرف راولپنڈی میں ننھے بچوں کا ایک انوکھا احتجاج جاری تھا جس کا ایک ہی نعرہ تھا: فیڈر نہیں، ایٹم بم چاہیے۔ قوم چاہتی تھی کہ بھارت کی اس برتری کا بھرپور جواب دیا جائے۔ دوسری طرف امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم نواز شریف کو کئی بار ٹیلی فون کیا، بھاری مالی امداد کی پیشکشیں بھی کیں اور سخت پابندیوں کی دھمکیاں بھی دیں۔ یہ وہ دن تھے جب پاکستان ایک عجیب داخلی اور خارجی کشمکش کا شکار تھا۔ اسی کشمکش میں ایک موقع پر پاکستان نے عالمی برادری کو ایک پیشکش کی کہ ٹھیک ہے، ہم ایٹم بم نہ بنانے کے مطالبے پر غور کرتے ہیں اگر ہماری یہ شرط تسلیم کر لی جائے۔
عالمی برادری جو ہر قیمت پر پاکستان کو روکنا چاہتی تھی، اس نے تو گویا بنا سنے ہی ہر شرط مان لی تھی، مگر شرط سنتے ہی سب کے سب ساکت و جامد ہو گئے۔ پاکستان نے کہا کہ اگر ہندوستان اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کر دے تو پاکستان غور کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ شرط نہ انڈیا نے ماننی تھی اور نہ ہی پاکستان نے اسے منوانا تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ پاکستان کے ایٹمی تجربات سے چند روز قبل اگر ہندوستان پاکستان کی مدد نہ کرتا تو شاید نتائج مختلف ہو سکتے تھے۔ اب آپ کی حیرانی بجا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں مدد، اور وہ بھی ہندوستان کی جانب سے۔ جی ہاں، جب قدرت نے کسی کو زوال دینا ہوتا ہے نا تو وہ اسے اسی کے کھودے ہوئے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ سمیت ساری عالمی طاقتیں جو پاکستان کو روکنے کے سارے حربے آزما کر مایوس ہو گئیں، تو انہوں نے ایک بڑی اور آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے روکا جائے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں قرارداد لانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ قرارداد یہ تھی کہ اگر پاکستان ایٹمی تجربات سے باز نہ آیا تو اس پر عراق جیسی پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور عراق جیسی پابندیاں کس قدر سخت اور خوفناک ہیں یہ کہانی پھر صحیح۔ یہ اجلاس ہونے ہی کو تھا کہ ہندوستان نے چین سے پنگا لے لیا۔ ہندوستان کا مطالبہ یہ تھا کہ چین نے 1962 کی جنگ کے نتیجے میں بھارت کی جو 95,000 کلومیٹر اراضی قبضہ کی تھی وہ اسے واپس کی جائے، اور اسی مطالبے کو منوانے کے لیے بھارت نے چین سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا تھا۔ چین نے اس موقع پر بھارت سے دشمنی نکالی یا پاکستان سے دوستی نبھائی یہ تو نہیں معلوم، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ اگر پاکستان کے خلاف قرارداد لائی گئی تو چین اسے ویٹو کر دے گا۔ اپنے اوور کانفیڈنس میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی احمقانہ روایت بی جے پی کے سیاسی خون میں شامل ہے۔ وہ اوور کانفیڈنس آپریشن سندور کی صورت میں ہو یا پھر چین سے زمین واپس مانگنے کی شکل میں۔ خیر، جب پاکستان کسی بھی طرح نہ رکا تو دشمن نے اخلاق سے آری حرکت کی ٹھانی، اور پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے صرف 4 دن پہلے وہ ہوا جس نے ہر دھڑکن کو روک دیا تھا۔ 24 مئی 1998 کو پی آئی اے کا ایک فوکر طیارہ جو تربت سے کراچی آ رہا تھا، اس نے راستے میں گوادر پہ لینڈ کیا اور گوادر سے کچھ مزید مسافروں کو اپنے اندر سوار کر کے کراچی کی جانب اڑان بھری۔ گوادر سے اس طیارے میں 3 مسلح افراد سوار ہوئے جنہوں نے تھوڑے ہی سفر طے کرنے کے بعد اس طیارے کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ ہائی جیکرز مبینہ طور پر بلوچ علیحدگی پسند تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور را کے ایجنٹ تھے۔ ان ہائی جیکرز کے 2 مطالبات تھے کہ پاکستان ایٹمی دھماکوں سے باز رہے، اس لیے یہ طیارہ کراچی کی بجائے ہندوستان کے بھوج ایئرپورٹ پر جائے گا اور وہاں سے نئی دہلی لے جایا جائے گا، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بلوچستان حکومت کو وفاق اس کے روکے ہوئے فنڈ فی الفور جاری کرے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان محنت اور عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ منزل کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پاکستان ایوییشن کے اہلکاروں نے نہایت چستی سے ہائی جیکرز کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور انہیں یہ اطمینان دلایا کہ بے فکر رہو، ہم انڈیا کے بھوج ایئرپورٹ پر آپ کے سواگت کے لیے بے چینی سے منتظر ہیں، اور طیارے کا رخ بھوج ایئرپورٹ کی بجائے پاکستان کے شہر حیدرآباد کی جانب موڑ دیا گیا۔ انٹرسٹنگلی اس آپریشن میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے موجودہ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور بھی شریک تھے، اور پھر یوں ہی ہوا کہ پی آئی اے کا یہ طیارہ جس میں 24 مسافر اور 5 عملے کے افراد موجود تھے، اسے حیدرآباد ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا۔ حیدرآباد میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا لاؤڈ سپیکرز میں آذان کی آواز نہیں آنی چاہیے، تاکہ ہائی جیکرز کو یہ نہ لگے کہ وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہیں۔ جیسے ہی یہ طیارہ بھوج ایئرپورٹ کی بجائے حیدرآباد میں اترا تو دشمنوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو چکا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین فیصلے تھے۔ کابینہ کے طویل اجلاس جاری تھے، عسکری قیادت سے مشاورت ہو رہی تھی، سائنسدانوں سے ان کی تیاری پوچھی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند نے پرزور یقین دہانی کرائی کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں، اور بالآخر 28 مئی
1998 का सूरज तुलू हुआ, उधर अमेरिका में 27 मई का सूरज गुरूब हुआ, तो बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को एक आखिरी फोन कॉल की। ये कॉल 30 मिनट पर मुश्तमिल थी, जिसमें वो बार बार वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ को इस बात पर कायल करते रहे कि पाकिस्तान इन तजुर्बात से बाज रहे, वरना नताइज बहुत भयानक होंगे। पाकिस्तान पर तरह तरह की पाबंदियों की धमकी भी दी गई और साथ ही साथ पाकिस्तान को बेबहा ऑफर्स भी की गई, लेकिन नवाज शरीफ ने एक ही जुमला कहा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उधर बिल क्लिंटन सोने के लिए अपने बेडरूम में गए और इस तरफ पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का सूरज पूरी तरह जगमगाने को तैयार था। 28 मई 1998 दोपहर 3:16 बलूचिस्तान के जिला चागी में रास्को के पहाड़ों में पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 5 कामयाब एटमी धमाके किए। इन धमाकों को चागी 1 का नाम दिया गया। पूरी कौम खुशी से झूम उठी। पाकिस्तान ने दुनिया को अपना भरपूर जवाब दे दिया था और 2 दिन के बाद 30 मई 1998 को खारान के सहरा में एक और कामयाब एटमी धमाका किया गया, जिसे चागी 2 का नाम दिया गया। यूं पाकिस्तान ने अपने रिवायती हरीफ हिंदुस्तान को 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके बताया कि अब हमारे दरमियान दिफाई बराबरी कायम हो चुकी है। और इस तरह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली जौहरी ताकत बन गया। ये अशरों की खामोश जिद्दोजहद, बेमिसाल कुर्बानियों और एक कौम के अटूट आज़म का नतीजा था। जौहरी ताकत बनने के बाद पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का क़याम किया, जो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल और कंट्रोल का आला तरीन इदारा है। और जौहरी तजुर्बात के फौरन बाद हस्बे तवक्को वही हुआ जो होना चाहिए था। पाकिस्तान को अमेरिका, जापान और दीगर मगरबी ममालिक की जानिब से सख्त बैनुल अक़वामी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त मुल्क की मुआशी हालत ये थी कि पाकिस्तान पर 33 अरब डॉलर का कर्ज था और पाकिस्तान के रिजर्व्स सिर्फ 1.3 बिलियन थे। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के उन दोस्त ममालिक को याद न रखना नाइंसाफी होगी जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का डट कर साथ दिया, जिसमें सऊदी अरब, चाइना और दीगर दोस्त ममालिक शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सफारती और किसी हद तक मुआशी मदद भी जारी रखी। इसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर ने एक यादगार बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी किस्म का हमला अफगानिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और अफगान अवाम अपने पाकिस्तानी भाइयों के शाना बशाना खड़े होंगे। इस बयान ने पाकिस्तान की पोजीशन को जाहिर है कि मजीद तकवीयत बख्शी। पाकिस्तान का जौहरी सफर एक याद दहानी है कि जब कौमें अपने वजूद की जंग लड़ती हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये कहानी है उन फैसलों की जो तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर किए गए और उन कुर्बानियों की जो एक महफूज मुस्तकबिल के लिए दी गई। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का हर वर्क मेहनत, आज़्म मुसम्मम, हुब्बुल वतनी, इंतहाई राजदारी और लाजवाल सलाहियतों का गवाह है। इस पूरी कहानी को पढ़ने और आपको सुनाने के बाद मैं ये सोचने पर हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। उन्हें दुनिया की कोई ताकत अपने सामने नहीं झुका सकती अगर ये खुद झुकने का फैसला न कर ले। आज भी पाकिस्तान को ऐसे ही आज़म, इरादे, हुब्बुल वतनी और अमानतो दयानत की ज़रूरत है। जब हम कुछ नहीं थे तब हम अपनी इन्हीं सिफात की बिना पर दुनिया से लड़ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम एटमी ताकत हैं। तो सोचिए, क्या कुछ नहीं कर सकते? कसूर हालात का नहीं, हमारा है। जरा नहीं, पूरा सोचिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।